اچھا، پچھلے دنوں میں لاہور اسٹیشن سے آ رہا تھا واپس، تو میں نے دیکھا کہ ایک بابا جی تھے، وہ ایک اسٹیل کا ایک چولہا تھا جس کے اندر بھورا لکڑی کا کوٹ کوٹ کے بھرتے ہیں، ہماری زبان میں اسے ہلا کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر اس کے اوپر اس نے ایک توا رکھا ہوا تھا جس کے اوپر وہ مکئی کی روٹی بنا رہا تھا، اور اس روٹی کے اوپر جو بھی اس کے کسٹمر تھے، روٹی جب بننے والی ہوتی تھی، جب پکنے والی ہوتی تھی، تو اس کے اوپر ساگ تھوڑا سا رکھتا تھا اور اس پر مکھن. تو ایسی بہت ساری چیزیں میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کے بڑا پیار آیا، بڑا اچھا لگا. بچپن میں ہم کھاتے ہوتے تھے تو مجھے ایسی بہت ساری چیزیں یاد آنے لگی بچپن کی، جس طرح کتابیں اور چیزیں. اب وہ نہیں ہے معاشرے میں. تو آپ کو ایسی چیز اپنے بچپن کی یاد آتی ہے کہ جو تب تھی اب نہیں ہے؟ عمران بھائی، بچپنا کسی بھی شخص کی زندگی میں بہترین دور ہوتا ہے. کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فاقہ نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ جو ہے وہ سپر ہیروز لگتے ہیں، کسی بھی مصیبت کا جو ہے وہ حل نکال لیں گے. چنانچہ بچپن کی ہر چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. اب مجھے اپنے بچپن کی تقریباً ہر یاد سے محبت ہے، چاہے نرم ہو چاہے سخت ہو. تو میں اس میں اس طرح تفریق نہیں کرتا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کیفیت چل رہی ہوتی ہے وہ دور بہترین دور ہوتا ہے، اور اس دور کی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. بالکل. مجھے پچھلے دنوں علی بھائی نے کہا کہ یار آج سے 15 سال پہلے عیدوں پہ بڑا مزہ آتا تھا. تو میں نے کہا آپ کی 15 سال پہلے ایج کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 13-14 سال تھی. تو میں نے کہا جب 13-14 سال کے بچے آج بھی ہیں نا، ان کو آج بھی عیدوں میں بڑا مزہ آتا ہے. تو بچپن کا دور ہی ایسا ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے، اب تو وہ دور نہیں رہا. تو علی بھائی، آپ علی بھائی کا کتابوں سے کیا لینا دینا؟ یار سیریس ہو جائے. اچھا، دوبارہ سوال پوچھیں. کتابوں والا سوال دوبارہ پوچھیں. کتابوں والا سوال دوبارہ پوچھیں. اب نہیں یار علی بھائی سیریس یار. نہیں میں سیریس ہوں سر جی. ٹھیک ہے، چل تھوڑا سروس چلے ہوں. اب دیکھ 11 بجے اسٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ. اس کو ویڈیو کے اینڈ میں نا یہ ہنسی کی وہ ڈال دیں گے. گبلے نہیں کہیں گے اس کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، میں اب آپ کو لفظ بتاؤں گا. بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا اسکرین. اچھا، ایک اور بات ہے کہ نا، اچھا ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں ریکارڈنگ بند ہو جاتی ہے، بند ہو جائے گی ہمیں تو خیر نظر اب آ جائے گا، تو پھر دوبارہ کرنی پڑے گی. اچھا، کتابیں بالکل ایسی ہی چیزیں جس طرح ہم بچپن میں کتابیں پڑھتے تھے، آج کے بچے گیمز کھیلتے ہیں. تو آپ، بلکہ بلال بھائی آپ بتائیں، آپ کو کون سی ایسی چیزیں بچپن کی یاد آ رہی ہیں؟ مجھے کرکٹ، اور جو کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا، اسکول میں کرکٹ، گلی میں کرکٹ. میں اپنے شب و روز میرے گزرے خوشحال، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ. وہ حمزہ بھائی کی بات کی تائید کرتا ہوں میں کہ وہ بچپن ہے نا، وہ اس کا انسان کا جو ماضی ہے بچپن، وہ سہانا ہوتا ہے. اس میں کوئی فکر، کچھ وہ غموں سے کوئی ایسی چیزیں آپ کو یاد ہوں؟ کچھ بھی نہیں بولا عمران صاحب. آپ کچھ ایسا بتائیں، آپ کیا جانا چاہتے ہیں. میں اب جس طریقے سے آج کل خوشی غمی ہوتی ہے، کہیں شادی ہوتی ہے تو زمانے میں لوگ شادیوں سے ہفتوں پہلے آتے تھے گھروں میں، گیسٹ آتے تھے دوسرے شہروں میں سے. غمی میں بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ڈفرنٹ طرح کے رسم و رواج ہوتے تھے. تو آپ کے دور میں کس طرح کے رواج ہوتے تھے، کس طرح خوشی غمی ہوتی تھی؟ عمران بھائی، میں ایک قبائلی سسٹم سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارے رواج پنجاب کے روایتی رواجوں سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ لاہور میں بھی ہمارا خاندان، اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسی محلے میں ہمارے 12 گھر ہیں، اکٹھے ہم رہتے ہیں. تو ہمارے رسم و رواج کچھ مختلف ہیں. مگر جو سب سے زیادہ مجھے اپنے ان چیزوں میں سے مجھے چیز جو ہے وہ پسند ہے آج بھی، وہ یہ بات ہے کہ کسی بھی بات کا یا کسی بھی اختلاف کا فیصلہ لوگ مل بیٹھ کے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا پال لیں. بزرگوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف معاملات کے اوپر فیصلہ کریں. اس کو پنچایت کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ یقیناً اس کو جانتے ہوں گے. اور میرا خیال سے پنچایت کا سسٹم سوسائٹی کو لوکل لیول کے اوپر چلانے کے لیے بہت ہی اچھا سسٹم ہے. اچھا، جس طریقے سے آج کل ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی فون پہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہم خود کوئی چیز پڑھنی ہو تو فون پہ دیکھتے ہیں، اور مطلب ایک ڈیجیٹل میڈیا یوز کرتے ہیں. اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، پیپر ہوتے تھے، اخبار ہوتی تھی، ان کا اپنے کوشچن ہوتا تھا. تو آپ کی نظر میں آپ نے کبھی کتابیں پڑھی ہیں، ایکسچینج کی ہیں؟ آپ عمران بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتابوں کا بہت بڑا فین ہوں. میرے پاس بہت بڑی کلیکشن ہے الحمدللہ، جو میں نے ایک ایک کتاب کر کے اکٹھی کی ہے.
ہماری لائبریری کے اندر 4000 سے زائد کتابیں ہیں. مجھے کتابوں سے شدید محبت ہے اور یہ مجھے وراثت میں میرے والد سے ملی ہے. میں آج بھی اسکرین کے اوپر پڑھنے کی بجائے فزیکل کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا پریفر کرتا ہوں. مگر آن دا ادر ہینڈ جو میرے بچے ہیں انہوں نے بچپن سے کتابیں نہ دیکھی ہیں نہ پڑھی ہیں پراپرلی. اسکولوں میں بھی جس طرح ہی جاتے ہیں اتنے سے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ٹیبلیٹس پکڑا دی جاتی ہیں. گھروں کے اندر بھی یہ اپنے جو ہے وہ ٹیبلیٹس اور کمپیوٹرز کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پڑھائی اور ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹلی کمپیوٹر بیسڈ ہو گئی ہے. تو اب ان بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اپنی کتابوں سے اس طرح محبت کریں جس طرح ہم محبت کرتے ہیں, یہ ایک ان ریئل ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ پالنی نہیں چاہیے. کتابوں کے ساتھ ساتھ تب یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹیچر کی بہت بڑا مقام ہوتا تھا. امام مسجد, محلے کے کوئی بھی بزرگ ہیں, کوئی بھی بڑے لوگ ہیں, ان کا بہت احترام کرتے تھے, ڈرتے تھے لوگ شرارت کرتے ہوئے. اب وہ چیز نہیں ہے. تو بلال بھائی کیا ایسا ریزن ہوگا کہ اب وہ مقام نہیں ہے بزرگوں کا, بڑوں کا؟ اب تعلیم ایک پیشہ بن چکی ہے, جبکہ اس کا تدریس کا عمل تو ظاہر سی بات ہے معاشرے کی اصلاح ہے. اور پہلے لوگ چاہتے تھے دین دنیا بچوں کو اچھا پرورش کی جائے, اچھی تربیت کی جائے. ابھی لوگ صرف تعلیم یافتہ ہیں, تربیت یافتہ نہیں. پہلے جو اساتذہ تھے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضرورت, اور تربیت میں ظاہر سی بات ہے عنصر ادب کا, جیسے کہ ہمارا دین بھی ہے, دین سراسر ادب کا نام. اچھا, دین بھی تھوڑا سا اگر مجھے ایک موقع دیں عمران بھائی, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میں بالکل اگری کرتا ہوں بلال بھائی کی بات سے, مگر میں ایڈ یہ کروں گا کہ ٹیچر کی امپورٹنس اس بات سے نکلی تھی پچھلے زمانوں میں کہ بہت کم لوگوں کو اکٹھے بہت زیادہ علم ہوتا تھا. چنانچہ ایک فرد جو بہت سارا علم اپنے پاس اکٹھا کر لیتا تھا وہ سوسائٹی کے لیے وائٹلی امپورٹنٹ تھا. اب جو کہ انفارمیشن کا دور ہے, تمام انفارمیشن فری آف کاسٹ ہر شخص کو اویلیبل ہے. آٹومیٹکلی ٹیچرز کی امپورٹنس اب اس لیول پہ نہیں رہی جس طرح کے لیول کے اوپر پہلے تھی. مجھے لگتا ہے کہ آج دنیا کے جو سب سے بڑے ٹیچر ہیں وہ سرچ انجنز ہیں, جس طرح گوگل یا یوٹیوب یا ادر سرچ انجنز ہیں, وہ بہت بڑے ٹیچرز ہیں, کیونکہ اب آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز لکھ کے کچھ بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اب وہ امپورٹنس نہیں رہی جو ایک زمانے میں ٹیچر کو حاصل تھی. اچھا علی بھی اور بلال بھی آپ بتائیں کہ عیدیں آپ کے زمانے میں کیسی ہوتی تھیں بچپن میں؟ عیدیں ہمارے زمانے میں بڑی بہترین, جب عید کا چاند نظر آتا تھا تو ہم لوگ شاپنگ کرنے نکلتے تھے والدین کے ساتھ, اور جب کوئی چیز لے کے آتے تھے تو آپ یقین کریں کہ ساری رات نیند نہیں آتی تھی, بار بار پہن کے دیکھتے تھے. صبح اٹھتے تھے اور بس یہی انتظار ہوتا تھا کہ کہیں صبح ہو جائے اور جلدی سے ہم عید کے کپڑے پہنیں, خوشی میں نیند نہیں آتی تھی, اور خوشی میں نیند نہیں آتی تھی. یہ حقیقت بات ہے. اور یہ شاید کوئی اس میں میرے جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو بھی شاید لگ رہا ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کپڑے لے کے آتے تھے نا عید کے, تو ہمارے والدین ہمیں وہی چیز لے کے دیتے تھے جو ہمیں پسند آ رہی ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جاگرز, اور سردیوں کی اگر عید ہوتی تھی تو جاگرز آتے تھے, اس کے علاوہ پینٹ شرٹ آتی تھی یا کوئی بھی چیز آتی تھی. تو ہم کیا کرتے تھے, ایک دفعہ امی یہ نکال کے دیجیے گا, میں نے دیکھنا ہے. تو میں دیکھ کے پھر وہ ہم پہنتے تھے. پھر جناب شرٹ پینٹ پہن کے پھر ہم کھڑے ہوتے تھے. پھر ہم مطلب پوری رات شیشے کے آگے جا کے مطلب, اور ساری رات جاگتے رہتے. اور صبح کا انتظار ہوتا تھا کہ صبح کپڑے پہن کے عید پڑھنے کے بعد ہم بس والد صاحب کے جا کے ملیں اور ان سے عید لیں, اور ہمیں وہ پیسے کتنے ملتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے اس پیسے کا؟ وہ پیسوں کا یہ کرتے تھے کہ جب ہمیں وہ پیسے ملتے تھے, لائک جب والد سے ملتے تھے یا کوئی چاچا آ جاتے تھے یا کوئی بھی تو رشتہ دار آتے تھے, وہ پیسے دیتے تھے, تو وہ پیسے جیب میں ڈال کے نا, تو وہ بڑے مطلب نئے نوٹ ہوتے تھے, تو اس کو سنبھالنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. یعنی وہ ہم سنبھال لیں. اس کے بعد ہم نے جب دوستوں کے ساتھ نکلنا باہر, تو پیسے ڈال کے مطلب ہم آج یہ کھاتے ہیں جا کے. وہ تب شامی برگر بڑا مشہور ہوتے تھے, جھولے بھی ہوتے تھے. ہاں جھولے بھی ہوتے تھے. شامی برگر کھاتے تھے جا کے, اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ آج ہم بڑے مالدار ہیں. تو یعنی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی. بڑا اچھا. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ سوتے نہیں تھے ساری رات, تو ایک بڑی مشہور سی بات ہے کہ دکھ کی رات
सोने नहीं देती और सुख की रात सोया नहीं जाता। जी बिल्कुल। तो आप बताएं ईदें आपकी कैसे गुजरती थी बचपन में? आपने तो लाहौर में गुजारी हैं सारी। जी बिल्कुल, मेरा चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है सारा, तो उसमें अल्लाह जिन्ना नसीब करे मेरी दादी जान को, तो मैं जो ईदों की रात होती थी, चांद रात जिससे बोलते हैं, वो मैं लैलतुल जैदा के तौर पे उसको मनाया करता था दादी के साथ, उनके साथ। तो बड़ी हसीन थी, मेरी तमाम यादें हसीन तर हैं। चाचा ईद के दिन ईदी मिलती थी तो क्या जी जी करते थे? बहुत ज़्यादा तमाम। अब आपसे मैंने आपको बताया कि मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, चाचा, ताया जान, ईदी बाबा, भी फिर आपको काफी मिलती बहुत होगी। ज़्यादा, दादा जान, दादी, फूफा जान, सब हमारा घर हेड ऑफ द फैमिली था, तो उस पर सब लोग इकट्ठे होते थे, मदऊ होते थे। तो मैं बड़ा इमरान साहब, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको ये बातें। ईदी मिलती थी और वो मैं बता रहा था, ठीक है। तो इसी तरह का क्रिश्चियन जो दूसरे मज़ाहिब में भी है, वहाँ पे भी यही होता है कि वो जिस तरह बॉक्सिंग डे है, घर के बाहर ट्री लगाते हैं, तो सेंटा क्लॉज बन के जो भी उनके लोग होते हैं जो साबित इस्तात होते हैं, चॉकलेट्स और डिफरेंट किस्म के गिफ्ट लेते हैं, तो उस घर के बच्चे फिर गिफ्ट्स को खोलते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो हमारा भी यही होता था, हमें जो ईदी मिलती थी, हमारे भी काफ़ी सारे चचा और मामू और मतलब देते थोड़ी थोड़ी थे, मतलब वो पुराना ज़माना था, उस ज़माने में 20 रुपए 10 रुपए भी बहुत एक अमाउंट हमें बड़ी लगती थी। वो आपकी बात के नए नए नोट होते थे, तो फिर हम सोचते थे कि ये पैसों से मैंने झूले लेने हैं, इन पैसों से मैंने बोतल और वो बर्गर खाना है, इन पैसों से ये, तो हम जोड़ जोड़ के रखते थे। और फिर ये होता था कि ईद के 3-4 दिन बाद बहन भाई एक दूसरे को कहते थे कि तुम्हारे पैसे बचे हुए कि नहीं, मेरे तो बचे हुए हैं, तो हम दिखाते थे कि हम अभी तक वो नोट लेके फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट आपने बताई थी किताबों वाली, उसको मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक वक्त होता था जब वो एक इमरान सीरीज होती थी और छोटी छोटी वो रिसाल छोटी छोटी कहानियां होती थी, 1 रुपए की मिलती थी, कभी 1 रुपए की 4 मिलती थी। अब वो कॉन्सेप्ट हाँ बच्चों में है उस तरह की कोई चीज जो डिफरेंट शेप के अंदर ही है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। इमरान भाई बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर ख़त्म होने की नहज के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि बजाय शॉर्ट फॉर्म किताबों के अब शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ हैं जिनके अंदर वही कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अगर आप नोटिस करें तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर कहानियाँ जिनके ऊपर वीडियोज़ बनती हैं या मूवीज़ बनती हैं या ड्रामास बनते हैं, वो नई नहीं हैं, वो वही कहानियाँ हैं जो सैकड़ों सालों से इंसानियत एक दूसरे को सुनाती आई है। अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी होती थी जिस तरह ईद कार्ड हम लिखते थे इससे पहले, या कोई याद है ये भी एक, हाँ, तो या फिर क्या होता था कि घर की जितनी भी बेटियां ब्याही हुई हैं, मतलब पप्पो हो गई, सिस्टर्स हो गई, उनके घरों में ईद दी जाती थी, सवैयाँ, चीनी और वो कुछ एक बना के ना वो गिफ्ट पैक सब भेजते थे। हाँ साहब, ये आज भी ये तरीके राज है कुछ घरों में तमाम। अच्छा, अब ये बताएं हमजा भाई, आप लाहौर में ईद गुजारते हैं, तो लाहौर के अंदर ईद कैसी होती है? सर हमारे यहाँ बड़ी ईद यानी कि ईद कुर्बान को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जानवर की कुर्बानी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अंसर है इस मामले में। और घर का बड़ा लड़का होने की नाते से मेरे वालिद ने 11 साल की उम्र में मुझे जो है वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान तफरीक करने की ये ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, और मेरी ज़िम्मेदारी थी जानवर को ज़िबा करना, हलाल करना। और ये मेरे लिए बहुत ही जो है वो सॉर्ट ऑफ एक ऑनर की बात होती थी कि मुझे चूज़ किया गया है इस स्पेशल काम के लिए, और ये दिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट प्रेरणा जी। अच्छा, स्कूल की लाइफ आप बताएं कैसी होती थी आपके ज़माने में? और अब तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो भी एक किस तरह हो गई है कि टीचर को अलाउ नहीं है कि बच्चे को झिड़कना या बच्चों को ऊंची आवाज़ में बात करना, तब तो पैंटियाँ भी लगती थी। तो आप अपनी कोई सुनाएं यादगार बातें। साहब, मेरा स्कूल मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो स्कूल फ्रेंड्स थे, और क्रिकेट मेरा पैशन रहा है। सवाल मेरे, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था पढ़ाई में, लेकिन क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा था। और मैं अच्छा, क्या आज के बच्चे भी क्रिकेट खेलने जाते हैं और चीज़ें जाते हैं? आप जाते हैं, आपका नज़रिया है इमरान साहब, आप चुके हैं बागों में, मेरा ख्याल में आपका कम गुजर होता है। मैं तो देखता हूँ कि बाग आज भी भरे हुए हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स भरे हुए हैं। अब ये है कि बस वो फास्ट हो गया अच्छा, निज़ाम। बच्चों में क्राइम, उस जमाने में बच्चों की डिफरेंट क्राइम होता था, चाकू लेके फेर रहे हैं और सब जो बुरी आदतें होती थी, या गेमों पे चले जाना, स्कूल से भाग जाना। तो अब आजकल के दौर में क्या होता होगा? आजकल के दौर में वो वही एक फोन लत ले लग जाते गई हैं। है। फोन तो एक लत है, वो जो पिछले 10 साल से चल रही है। आजकल के दौर में मैं इंतहाई माजरत के साथ और परेशानी के अंदर में बात करता हूँ कि आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वे पोड, मैं देखता हूँ कि जो प्राइमरी किड्स हैं, प्राइमरी किड्स, वो जैसे ही प्राइमरी स्कूल पास ऑन करते हैं तो उनके पास मेरे सुनने में है, और परेशानी वाला मामला है।
والدین کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اچھا مساجد کو آپ بتائیں کہ رک جائیں عمران بھائی, ٹاپک کو ختم ہونے دیں. آپ نے ایک بندے سے ایک نیا سوال کر کے ٹاپک کو ختم نہیں کر دینا, آگے چلائیں. اب علی سے یہی سوال, آخری فکرہ, یہی کرائم والا سوال اب علی سے کریں. آپ آپ آخری فکرہ, میں ایکشن کہوں گا, آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایکشن. علی بھی آپ بتائیں کہ آج کل کے بچے کیا چھوٹے چھوٹے وہ کرائم کرتے ہوں گے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے ایک ہیرو. اصل میں نا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, بیسیکلی نا آج کل کے دور کے اندر جیسے کہ بلال بھائی نے کہا کہ جیسے موبائل ہے یا مطلب آپ جیسے شیشہ پی لیں یا کوئی بھی یہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ تربیت پہ ہیں. آج کل کے بچوں کی جو والدین نے تربیت کی ہے نا, وہ آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے اندر جب ویب لے کے یا کچھ بھی لے کے جاتے ہیں, یا کوئی بھی چاچو ہو گئے, ماموں ہو گئے, کوئی اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے, تو بلکہ والدین کو اس پہ نظر رکھنے کی بجائے بلکہ انہیں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے برا نہیں ہے. علی آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل تائید کرتا ہوں, لیکن وہ اگر والدین کے پاس اب دیکھیں اس میں مہنگائی کا عنصر بہت ہے. ایک چیز والدین کیسے تربیت دیں بچوں کو, کیسے تربیت کریں. اچھا وہ اب ان کو چونکہ والدہ بھی کام کاج اور فکر معاش میں اور والد بھی پریشانیاں معاملات پورے کرتے بات سنیں, اب ان کی غفلت میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں کیسے وہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, چاہے گھر میں فاقے بھی ہونا بلال بھائی, تو تربیت میں فرق نہیں آنا چاہیے. کیا بات کریں. اچھا حمزہ بھائی آپ بتائیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فاقے یا یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے. وہ دن بھی تو ہوتے تھے کہ لوگ 2 دن کچھ کھاتے نہیں تھے, اور تیسرے دن جب ان کو مزدوری کے پیسے ملتے تھے تو وہ راشن لے کے گھر کچھ کھاتے تھے. تو تربیت کرنا تو ہر حال میں بہترین چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں, بیسیکلی نا لوگ اب بچوں سے نہیں جھگڑتے, یعنی بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں, بچوں کی تربیت نہیں کرتے, اپنے بچوں کو غلط نہیں کہتے, اپنے بچوں کو غلط کہنے کی بجائے وہ اگلے بندے کو غلط کہتے ہیں کہ تم نے میرے بچے کے بارے میں یہ بات کیسے کی ہے. یہ کرائم اس وجہ سے بھی سٹارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے بچوں پہ ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں. لائک اس نے کوئی جھوٹی بات کی ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میرے چاچو مجھے یہ کہہ رہے تھے یا میرے ماموں مجھے یہ کہہ رہے تھے یا ٹیچر یہ کہہ رہے تھے, تو ہم ان کی بات پر یقین کر سوشل میڈیا کو دیکھ کے بچے اتنے چالاک ہو گئے کہ وہ بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی نظر میں آج کل کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کرائم جو ان کے لیے بگاڑ کا باعث بن سکتے ہیں کیا ہیں, اس زمانے میں کیا تھے؟ عمران بھائی 2 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں اس معاملے میں. ایک وجہ ہے انفارمیشن کی زیادتی, کہ بچوں کو وہ نالج عمر سے پہلے ایکوائر ہو جاتی ہے جو ایک اسپیسیفک ایج کے بعد ملنی چاہیے, جی, جس کا چونکہ ہم انفارمیشن کے دور میں ہیں یہ چیز ان اوائڈیبل ہے, اور ماں باپ کا کام ہے پیرنٹل گائیڈنس دینا کہ کون سا مواد بچے کس عمر میں دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے عمر سے پہلے جو ہے وہ مواد کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جن کو پہنچنا نہیں چاہیے. دوسری عمران بھائی جو مجھے وجہ نظر آتی ہے بڑے شہروں کے ماڈرن اسکولوں میں, بلکہ اب تو چھوٹے شہروں کے اسکولوں میں بھی اور کالجز میں, وہ ہے ایکسیس ٹو نارکوٹکس. جو ہے وہ الکوہل اور ڈرگس کی جو ایکسیس ہے اسکول گوئنگ اور کالج گوئنگ بچوں کے لیے وہ اب بہت ہی آسان ہو گئی ہے. ہمارے زمانے میں یہ ایکسیس بہت مشکل ہوتی تھی, اور بلکہ یہاں تک کہ جب میں چھوٹا تھا تو اکثر دکاندار بچوں کو سگریٹ نہیں بیچتے تھے, چاہے وہ یہ بہانہ بنا کے آئے کہ میں اپنے والد کے لیے لینے آیا ہوں, تو وہ اس کو انکار کر دیتے تھے. آج کل یہ سسٹم بالکل ہی ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں, انفارمیشن کی زیادتی اور ڈرگس کی ایکسیس ٹو ایوری بڈی, میرا خیال سے یہ جو ہے وہ ریزنز ہیں یہ کرائمز کی. اچھا جیسے ہم اسکول کی بات کی, اگر ہم مدرسہ دین کی بات کریں تو بچپن میں ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے محلے میں میاں والی میں ایک پھپھی جی کا گھر ہوتا تھا اور ایک ماسی جی کا, تو محلے کی ساری عورتیں جاتی تھیں رمضان کے روزوں میں تراویحیں پڑھنے, قرآن پاک پڑھنے, 11ویں کے ختم چیزیں کرنے, اور وہ محلے سے کلیکٹ کرتے تھے تھوڑے تھوڑے پیسے پورا ہفتہ یا مہینہ, اور پھر ان سے کچھ کرتے تھے.
تو آپ نے بلال بھائی کبھی ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر جاگے ہوں بچپن میں ہی؟ چھوٹے آپ کو کب یاد آتا ہے کہ چھوٹی ایج میں جب آپ پہلے دن مسجد میں جاگے تھے اور عبادت کی تھی، اور کیسا ماحول ہوتا تھا؟ بالکل، ہمارے یہاں شب معراج اور شب برات پہ عموماً مساجد میں ایک قیام ہوتا ہے، اور جس کو نفلی اعتکاف بھی بولتے ہیں، اور میں بارہا ایسا کیا ہے. اور وہ میرا چونکہ فیملی جو گھرانہ ہے وہ میرا تعلق مذہبی گھرانے سے، تو میرا رجحان اس طرح تھا. پھر میرے اساتذہ بھی اسی طبیعت میں، اور میں عموماً وہاں پہ رکا ہوں، ان کے ساتھ ہوتا تھا. میرے بھائی جو میرے تایا بڑے بھائی جن کے میں صاحب پلا بڑا ہوں، میرے بھائی چھوٹے، ہم ساتھ، اور ہم اکٹھے وہاں جاتے تھے مساجد میں. اور وہ ایک ہمارے لیے ایک روحانی وہ روح پرور منظر ہوتا تھا کہ ہم گزارا کرتے تھے رات مسجد میں، اور عبادت کے لیے اللہ رب العزت کے. چاہ کے الگ تھا، الگ بات تھی کہ وہ اس میں ہمیں فہم نہیں تھا، لیکن ہم جا رہے تھے، ہمارے لیے وہی ثواب تھا. جو آپ کی یادیں ایسی مسجدوں سے وابستگی، اور کب مسجد میں گیا؟ بھائی ہمارے آبویسلی جس دور میں جو ہے وہ بڑا ہوا ہوں، اٹ واز اے سمپلر ٹائم. محلے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور ہر شخص جو کہ مسجد میں موجود ہوتا تھا اس کی عادات اور پرسنالٹی کو سب لوگ جانتے تھے. اب زمانہ بدل گیا. اب مسجد کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو آپ 100% جانتے نہیں ہیں، اور ان کی گارنٹی لینا بہت مشکل ہے. چنانچہ بچوں کا اب مسجد میں اکیلے رات گزارنے کا کانسیپٹ تقریباً ناپید ہے، کم از کم ان گھروں میں جن کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن موجود ہے. تو ہاں، میرے بچپن کے اندر مجھے اپنی رمضان کے اعتکاف کی راتیں یاد ہیں جو میں نے بچپن میں گزاری. ہم دوست اکٹھے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اٹ واز اے ویری انجوائبل اینڈ ویری ایجوکیشنل ٹائم آف مائی لائف. مگر اب اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ اپنے جو ہے وہ بچے کو رات اکیلے مسجد میں گزارنے دیں گے، تو اس کا جواب کلیئر کٹ نہ ہے. آپ بتائیں مسجد میں آپ کو یادیں کہ مسجد میں بھائی اس کی وجہ کیونکہ بلال بھائی جس طرح میں نے عرض کیا کہ میرے زمانے کے اندر مسجد کے اندر موجود ہر بندے کو سب لوگ جانتے اور پہچانتے تھے. اب ہمسائے کو جانتا نہیں ہے. مسجد کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ غیر لوگوں کے درمیان چھوڑ دیں. جہاں پہ بچوں کو ان اٹینڈڈ غیر لوگوں کے درمیان چھوڑا جاتا ہے وہاں پہ مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور اسپیشلی میں جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنسی تشدد کے واقعات جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں آج کی سوسائٹی کے اندر، جس کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو ایک لمحہ بھی اکیلا چھوڑنے کا جواز جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ علی بھائی، اوکے علی بھائی آپ کوئی بچپن کا واقعہ سنائیں، یا وہ وقت جب آپ مسجدوں میں جانا سٹارٹ کیا آپ نے؟ عمران بھائی بیسیکلی مسجد میں جانے کا جو سوال ہے، میں بچپن میں جو ہے وہ قرآن پاک بھی مسجد میں پڑھا ہوں. میری دادی امی صبح فجر کے ٹائم ہمیں مسجد میں بھیجتی تھی، اور ہم لوگ وہاں پہ سپارہ پڑھتے تھے. اس کے بعد قرآن پاک ہم نے پڑھا. اور نماز کا جو مجھے میں نماز کے لیے جب مسجد گیا تو میں دادا ابو کو دیکھ کے گیا کہ وہ ہر نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھتے تھے. تو میں نے بھی ان کے ساتھ ایک دن کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھنے جاؤں. تو میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو مسجدوں میں بڑا سکون ملتا تھا، بڑا مطلب شانتی ہوتی تھی. اس کے علاوہ ویسے بھی مسجدوں کے اندر اللہ پاک ایک الگ ہی سکون محسوس کرواتا ہے کہ اللہ پاک کا گھر ہے، اور اس حساب سے عبادت کرنے میں. علی بھائی مجھے بھی یاد آتا جب ہم اپنے بچپن میں طاق راتوں کو رمضان کی اسپیشلی جب جاگتے تھے نا، تو ہماری ایک عادت تھی کہ ہم جلیبیاں اور چائے مسجد میں دیتے تھے جا کے. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ چیزیں لے کے آتے تھے. تو وہاں پہ جاگنا، ان کی خدمت کرنا، جو اعتکاف لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے کھانا لے کے جانا، مطلب ہمارا ان جان پہچان نہیں ہوتی تھی لیکن ہم کھانا بنوا کے لے کے جاتے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی اللہ کے نوازے ہوئے بندے، یہ ایک اسپیشل بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے کہ یہ میرے گھر میں 10 دن رہیں گے. تو ایسی یادیں، ایسی باتیں، اور اسپیشلی جب عیدوں پہ جانا، ڈفرینٹ طرح کی محافل. اچھا تب جو ہم بچے ہوتے تھے تو محفلیں اٹینڈ کرتے تھے، نعت خوانی ہو رہی ہے کچھ مسجدوں میں، ابھی بھی بہت آڈینس ہوتی ہے، لیکن عام گھروں میں سے لوگ شاید ہچکچاتے ہیں، مجھے بڑے کے ساتھ جاتے ہیں.
جس طرح حمزہ بھائی نے بتایا تھا کہ جب تک کوئی بڑا نہ ہو اکیلا بچہ جائے تو آج کل وہ ماحول بھی حالات حاضرہ کے مطابق. ہاں. اچھا اس طرح کی ایک اور چیز, یہ تو ہوگی سیریس گفتگو, کھانے پینے کی چیزیں تب دیسی ماحول ہوتا تھا اور اب ماحول ہوتا ہے ذرا ممی ڈیڈی, اب ذرا وہ چیزیں ریپ کی ہوئی اور وہ اس طرح کی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. یا آپ یہ بتائیں سر, سوری میں آپ کو سوال بہت لمبا ہو گیا, بندے کا نام کینٹین سے, علی بھائی آپ پہلے بتائیں کہ کینٹین سے دوبارہ بولو. اچھا یہ بڑی علی بھائی ٹھیک ہے آپ سے چلو. اچھا یہ ساری سیریس باتیں ہو گئیں علم و ادب کی, تو آپ یہ بتائیں اگر ہم خوراک کی بات کریں یا کھانے پینے کی, اس زمانے کے اندر بڑی دیسی چیزیں ہوتی تھیں اور اب چیزیں ہوتی ہیں بڑی پیک میں اور برانڈیڈ اور اس طرح کی, تو حمزہ بھائی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کینٹین کی کون سی چیز تھی کہ جس کے لیے آپ گھر سے کہتے تھے کہ نہیں مجھے 10 روپے اور چاہیے. علی بھائی میں ملٹری اسکول میں پڑھا ہوں, تو جو ہماری کینٹین کے اوپر میری جو پیٹ جو ہے وہ آرڈر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سینڈوچ اور کوک. جی اس زمانے میں ایکچولی کوک نہیں ہوتی تھی, پیپسی پاپولر تھی, تو ہم لوگ پیپسی پیتے تھے, اور پیپسی اور کوک تھی. اور مجھے یاد ہے عمران بھائی کہ 1.5 روپے کا سینڈوچ تھا, 2 روپے کی جو ہے وہ پیپسی تھی, اور جو 5 روپے میں سے باقی پیسے بچتے تھے اس کی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سویٹس لیتے تھے. مگر ایک دفعہ بھی پوری زندگی ایسا نہیں ہوا عمران بھائی اسکول میں کہ میں وہ سینڈوچ اور پیپسی خود آرام سے بیٹھ کے کھا سکوں, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی کسی کے پاس کوئی چیز آئی ہے تو سب دوست جو ہے وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ آج تک ہماری کبھی اس بات کے اوپر لڑائی نہیں. علی بھائی آپ بتائیں کہ کیا ایسی چیز جو کہ آپ بچپن میں کھاتے تھے کہ بھائی مجھے کہیں سے 10 روپے ملیں تو بس ادھر ہی جانا ہے؟ میں اصل میں جب مجھے کوئی بھی چیز سب سے جو زیادہ پسند تھی وہ پرنس بسکٹ تھے نا چھوٹے, جی وہ مجھے بہت پسند تھے. نائس والے بھی ہوتے تھے, نائس والے بسکٹ, پرنس والے بسکٹ. وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ 2 بسکٹ ہوتے تھے, 2 ملے ہوئے, اور اس کے اندر چاکلیٹ ہوتی, تو اس کو علیحدہ کر کے نا اس کو مطلب سمجھ لیں پہلے چاکلیٹ کھانی اور پہلے چاکلیٹ کھانی اور پھر بسکٹ کھانا, اور مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھے اور میں اسی کے لیے زیادہ. اچھا آپ ایک چیز, جی سوری میں بات کری, بلال بھائی آپ بتائیں اور ہم آپ تینوں بتائیں کہ سب سے ایسی کون سی چیز جو آپ کو یاد ہے. مجھے ایک نائس والا بسکٹ یاد ہے, اس کے اوپر چینی لگی ہوتی تھی, مجھے بھی تک یاد ہے. فینٹا کی ایک ہوتی تھی کینڈی, بڑی تیز ہوتی تھی, اور ایک ہوتی تھی ہوس کی گولی جب ہم کہتے ہیں ٹھنڈی سانسوں والی. تو آپ بتائیں کوئی ایسی چیز یاد ہو آپ لوگوں کو کہ جو بچپن میں آپ نے کھائی ہو, اب نہ ملتی ہو؟ عمران بھائی ہمارے گھر میں فوڈ کے اوپر کافی ڈسپلنڈ ماحول ہے. ہم لوگ جو ہے وہ ہائیجین اور دوسری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. یہ میری والدہ کی طرف سے ہماری خاندان میں یہ ڈسپلن موجود ہے. تو میں چوری چھپے گھر والوں سے کونے کی دکان سے نان ٹکی کھانے جاتا ہوتا تھا, اور وہ نان ٹکی جو کہ یقیناً آج میں کھاؤں تو وہ بالکل مجھے ایک سادی سی چیز لگے, مگر اس زمانے میں وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی اور اتنا ایکسائٹنگ وہ ٹائم تھا کہ میں نے چوری چوری جانا ہے, کسی کو نظر نہ آ جاؤں, اور وہ نان ٹکی جو ہے وہ میں نے 15-20 سال پہلے یہ جو ایک ساندے روڈ پہ ایک ملتا ہے بن پلستر, جی وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم وہ جو ایک بریڈ کے اوپر وہ لگا دیتا شامی, اور وہ ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے, بڑے دور سے جاتے. آپ چیز بتائیں کوئی ایسی جو آپ کو یاد ہو کہ اس زمانے میں ملتی تھی, آج شاید آپ کھاتے نہیں ہیں. شاید شزان بیکرز میرا بچپن کا محبت کہہ لیں, کھانا میں کھانے کا شوقین ہوں, آپ مجھے پیٹو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ شزان بیکرز کا جو بن مکھن اور شین مال کے اندر وہ آپ کو لگا کے دیتے تھے, ابھی بھی اس کا, اور فروٹ کیک. لیکن ابھی میں جاتا ہوں تو مجھے وہ ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. شاید میری وہ لذتیں وہ بچپن کے ساتھ تھیں, اس عمر کے ساتھ تھی. آپ کا اندر تبدیل ہو گیا بلال بھائی, شاید لذت تو وہی ہو. بالکل شاید. اب میں آپ کی بات, اچھا خوراکوں کی جہاں تک بات کریں, یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو بچپن میں کھاتے تھے. خوراکیں اس زمانے میں کیسی تھیں اور اب کیسی ہیں, اور فرق کیا ہے علی بھائی؟ آج پہلے جو خوراکیں ہوتی تھی وہ تو آپ کو جیسے ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ بڑی دیسی اور بڑی خالص چیزیں. چوری کھائی آپ نے کبھی؟ ہاں چوری بہت کھائی ہے, دیسی گھی کے اندر پراٹھا ڈال کے اور پھر چینی ڈال کے شکر ڈال کے, بہت مزہ آتا تھا. اس کے علاوہ جو تندور والی روٹی ہوتی ہے جو وہاں پہ ایک عورت لگاتی ہوتی ہے, تو وہ تندور والی روٹی اور اس کے ساتھ ساگ اور پھر جو ہے وہ مکھن
اور یہ چیزیں اور کافی ساری ایسی جو چیزیں ہیں آج کل جو نہیں ملتی. وہ گندم کی روٹی بہت موٹی ہوتی تھی, جو مطلب وہ تندور کی موٹی روٹی, اور وہ اتنا ہی مزے کی ہوتی تھی کہ میرے خیال میں آج بھی شاید کافی دیر ہو گئی ہے اس کو کھائے ہوئے, تو اس لیے آج بھی اگر وہ کھائی جائے تو اس کا ٹیسٹ وہی ہوگا. اچھا حمزہ بھائی, آپ نے سب سے سادی چیز کیا کھائی ہوگی؟ جس طرح لوگ دودھ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں یا کچھ, سب سے سادہ کیا کھایا؟ بلال بھائی بہت ہی بیسک جو ایک سادی چیز جو کہ مجھے آج بھی بہت ہی پسند ہے وہ تھی یہ کالی دال اور بوائلڈ رائس, اور مجھے یہ جو ہے وہ کمبینیشن بچپن سے پسند ہے. ماش کی دال چھلکوں والی؟ بالکل جی بالکل. اچھا, دال چاول سے یاد ہے, ایک دن یاد ہے ہم چاروں ہی تھے اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو ہم نسبت روڈ سے تھوڑا سا آگے جا کے ایک دال چاول والی ایک ریڑھی سی کھڑی ہوتی ہے, رات کے وقت لگاتا ہے, اس کے پاس گئے تھے. تو ہم نے کہا تھا آپ کی دکان کتنی پرانی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کتنی پرانی ہے, مجھے وہ تو بڑا بوڑھا سا بابا تھا, کہتا مجھے ڈیٹ یا سال تو نہیں یاد, مجھے یہ بات ہے کہ منور ظریف اور رنگیلا یہاں پہ ایک دن بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یار ایک دن ہوئے گا اسی بھی ٹی وی تے آواں گے. تو آپ دیکھیں وہ ایک دن ہوئے گا لکشمی چوک پہ. اچھا, دباغ کے جسٹ اپوزٹ. بالکل دباغ کے اپوزٹ. اچھا, آپ بڑے خوش خوراک قسم کی مطلب دوست ہیں ہمارے. اس زمانے میں کیا ایسی چیز تھی اس زمانے میں ایسی کیا چیز تھی جو آپ شوق سے کھاتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ میری جان کو لگ رہی ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے؟ وہ میں آپ سے بات کر دی وہی کہ مجھے شزان بیکر نہیں, وہ ایک تھی اسٹوڈنٹ لائف کی چیز جو آپ جا کے کھاتے تھے, پیسے ملتے تھے. ایک وہ جو گھر میں بندہ جتنا چوریاں لوگ کھاتے ہیں ہریسے, یا ایسی کون سی چیز گھر میں بنتی تھی گجریلا بڑا آج کل. میری والدہ, میں چونکہ بڑا بیٹا ہوں ان کا, تو میری والدہ میں جب بھی کھانا بنتا تھا اور گوشت کی بنائی ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ انہیں پتا تھا کالی مرچوں میں بنا ہوا, وہ میرے لیے سب سے اچھی سالہ نکالتا. وہ مجھے آج بھی یاد ہے, اور ایسا آج بھی ہوتا ہے. جبکہ میرے چھوٹے دو بھائی وہ اس محبت کی لذت ایک علیحدہ ہی اس چیز کے میری والدہ کو ایسا آج بھی ہوتا ہے. میں نظر بھی ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ میرے بھائی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے روٹا, شاید آپ لوگوں نے کھایا ہوگا, وہ ایک موٹا سا ہوتا ہے, وہ جو ایک آٹا ہوتا ہے بڑا, جس طرح سفر کی چوری شاید آپ لوگوں نے. شہر میں آج بھی روٹا جو ہے وہ کئی لوگ بیچتے ہیں, گھر سے بنا کے لاتے ہیں پھر سائیکلوں پہ بیچتے ہیں. بالکل موٹی سی روٹی ہوتی ہے, وہ آٹا بھی بڑا موٹا سا ہوتا ہے. عموماً وہ سفر کے مہینے کے اندر ایک ہوتی ہے بدھ جو آخری ہوتی ہے اس کے اندر بانٹتے ہیں, تو وہ ایسی چیزیں خوراکیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ تب لوگ کھاتے تھے آرگینک اور دیسی چیزیں. اب کھاتے ہیں, اب تو بلکہ ایسی جو چیزیں ہمیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ کیا بن رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں سے یہ لیتے ہیں کوئی نٹس یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں, آپ کو ڈونٹ کے اندر کیا ہے آپ کو نہیں پتا. اسی طریقے سے بچوں کی بہت ساری ایسی سوسیجز ہیں, چیزیں آپ کو پتہ نہیں. تو تب یہ چیز ہوتی تھی کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی وہی ہوتی تھی. کوالٹی پروڈکٹس اس وقت بھی تھیں, آج بھی ہیں, صرف معیار لوگوں کے بدل گئے ہیں. اور صرف میں نے آپ سے وہ پہلے بات کی کہ ابھی وہی فرق آ گیا. چائے پینی حمزہ بھائی آپ نے کب سٹارٹ کی؟ عمران بھائی, میں نے تو جب میں پڑھائی کے لیے انگلینڈ تھا تب میں نے چائے پینا سٹارٹ کی. اس سے پہلے میرے ہاں تصور بھی نہیں تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ چائے دی جائے گی. انگلینڈ سے یاد ہے کہ ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, وہ انگلینڈ میں گئے, واپس آئے, کہتے ہیں یار ان کے تو بہت بچے لائق ہیں. تو یہاں پہ لوگوں نے کہا کس طرح, کہتے ہیں ان کا تو بچہ انگلش بولتا ہے. تو بڑا اچھا مزہ آیا, آج بڑی گپ شپ لگی, بلکہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں, ابھی بھی دماغ میں آ رہی ہیں وہ عیدیں, وہ خوشیاں, وہ غمیاں, وہ ساری چیزیں. اچھا, بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, پچھلے وقتوں میں رشتے بھی بہت پیور ہوتے تھے, لوگ احساس کرتے تھے, بڑوں کا ادب کرتے تھے, معاشرے میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی تھیں. تو بلال بھائی آپ بتائیں کہ اب کیوں ایسا عنصر نہیں ہے کہ جو لوگ احترام بچے بہت زیادہ ڈرتے تھے کرتے تھے, اب نہیں کرتے؟ یا اس وقت ایسا تھا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھتے تھے, اور والدین کی طرف سے ترغیب دلائی جاتی تھی اپنے بچوں کو کہ انہوں نے ادب کرنا اپنے آس پڑوس میں, اپنے اساتذہ کا, اپنے سینئرز کا, اپنے فیملی ممبرز جو سینئر ہیں. تو اب وہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے کہ وہ میں نے آپ سے گزارش کی ہے, اب جو مائیں ہیں نا وہ صرف تعلیم یافتہ ہیں, تربیت یافتہ نہیں ہیں, اور اس معاملے میں غفلت کا باعث ہے ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ. اور حمزہ بھائی آپ کے کیا ویو ہیں اس کے بارے میں؟ عمران بھائی, میں پہلی بات تو یہ کہ بلال بھائی کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا, بلال بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ رشتوں کے اندر طمانت آج بھی موجود ہے. مگر جس زمانے میں ہم لوگ چھوٹے تھے, پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ پاپولر تھا,
اب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شہروں میں زیادہ تر لوگ علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں. تو وہ جوائنٹ فیملی کے سسٹم کی وجہ سے ایک اسپیسیفک کلچر تھا جس میں کوئی بھی بڑا کسی بھی چھوٹے کو صحیح بات بتا سکتا تھا اور یہ بات ایکسیپٹیبل تھی. آج جب کہ فیملیز علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے یونٹس میں بستے ہیں تو اب وہ کلچر ذرا بدل گیا, رشتوں کی تمانت میں فرق نہیں آیا. شاید ماحول بھی ایسا ہو گیا کہ بچوں کو باہر بھیجنے میں ڈر لگتا ہے ماں باپ کو کہ ہر بندہ بچہ بھی نہیں ہے, بالکل درست, ہر بالکل ریلیٹیو یا ہر بزرگ. آپ یہ بتائیں علی بھائی کہ آپ اس بارے میں کیا ہوئے ہیں کہ رشتے بدل گئے ہیں یا ہم بدل گئے ہیں؟ نہیں, اصل میں رشتے بدل بھی گئے ہیں, نہیں بھی بدلے. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ پہلے بچوں کی بات کو اتنا جو ہے وہ پریفرنس نہیں دی جاتی تھی. بڑے جب بات کرتے تھے تو بچوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے. لائک کسی کی اگر برائی کرنی ہے یا کسی سے کوئی جھگڑے والی بات کرنی ہے یا کچھ بھی بات کرنی ہے, آج کل جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہی لائک کال پہ یا بچوں کے سامنے بیٹھ کے تمہارے فلاں ٹھیک نہیں ہے, وہ فلاں ٹھیک نہیں ہے, یہ فلاں ٹھیک نہیں ہے, لائک جیسے ایزی لیتے جیسے کہ میاں بیوی کی اگر آپس میں لڑائی چل رہی ہے تو وہ اپنے مطلب سسرال کو برا کہہ رہے ہیں, مطلب ہسبینڈ سسرال کو برا کہہ رہا ہے اور بیوی اپنے سسرال کو برا کہہ رہی ہے, تو بچے جب سنتے ہیں تو وہ اس چیز کو بڑا جو ہے وہ اثر لیتے ہیں دماغ پہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لائک اگر کسی جگہ پہ وہ آپ کو کوئی ادب والی بات کرنے کی کوشش کریں بھی صحیح تو وہ بچے نہیں سنتے. اچھا یہ تو بڑی سیریس گفتگو ہو گئی. اب ایک ذرا خوشگوار سی بات کریں کہ جی آپ کو پہلی محبت کب ہوئی؟ اس سے آپ کو بچپن سے جوانی آپ نے دیکھی, ابھی ماشاءاللہ نوجوان ہے, تو آپ کو پہلی نہیں, آپ نے اتنا زور سے کس سے کیوں کہا ہے؟ بہت زیادہ بہت ساری محبتوں کی فہرست کافی طویل ہے. تو اب جب انہوں نے بات مذاق میں کی تو علی بھائی میں چاہ رہا ہوں ہنسی مذاق ہو جائے. جی بالکل. ان لوگوں میں سے جنہیں ہر 2 مہینے بعد ایک نئی محبت ہوتی ہے, پھر تو آپ بے وفا ہوئے, شدت والی پھر تو آپ بے وفا ہوئے, وفادار ہوئے, محبت برقرار رہی. اس طرح میری ایک میری دوست تھی, تو انہوں نے کہا کہ میرا فون گم گیا, کال کریں کہ مل جائے گا, تو میں نے اپنا فون پر ان کا نمبر ڈال کیا تو لکھا ہوا تھا کہ فرینڈ نمبر 23. اس کا مطلب ہے آپ کو بڑی لیٹسٹ جو ہے وہ دور میں محبت ہوئی ہے, کیونکہ موبائل کی بات ہوئی ہے نا. لیکن 23 نمبر بھی تھا نا, یہ بھی دیکھیں. حمزہ بھائی آپ بتائیں آپ کو کب پہلی محبت ہوئی؟ مجھے بہت کلیئرلی اپنی پہلی محبت یاد ہے, اور میں جو ہے وہ بغیر کسی شرمندگی کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری پہلی محبت مس نائلہ تھی, جو کہ 3rd گریڈ میں میری میتھمیٹکس کی ٹیچر تھی, اور وہ محبت مجھے کبھی نہیں بھولے گی. حمزہ بھائی گھر میں ہی بیٹھے ہیں, وہ نہ ہو کہ ہمیں بھی بعد میں نہ آنے دیا. آج میرے خیال میں اب گفتگو ہونے لگی بہت کرٹیکل جی اور سینسٹیو بھی ہے, تو اس کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نئے اگلے ہفتے کسی اور ویسے ٹاپک کے ساتھ. محبت عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. لیکن بلال علی بھائی نے اپنی محبت کے بارے میں بتانا ہے. ہاں, محبت کے بارے میں, محبت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سوال میں ہوتی رہتی ہے. پہلی محبت, میری پہلی محبت, میرا جواب علی عباس کے لیے تھا. میں نے علی عباس کا جواب دیا. جی میرا جواب آپ نے سن لیا. پہلی محبت علی بھائی سوچنے لگے یار وہ تو میرے خیال میں تیسری چوتھی تھی, پہلی کون سی ہوگی؟ سر جی پہلی محبت جو ہوتی ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا زمانہ جاہلیت ہوتا ہے. وہ آپ کا زمانہ جاہلیت. کسی لڑکے سے محبت تو نہیں کرنی. وہ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نا آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ لوگ. اچھا محبت بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے. جب ہم اسکول میں تھے نا تو ہمیں موٹر سائیکل سے محبت تھی. ہم کہتے تھے کہ یہ میرے پاس ہوگا تو میں سے شراٹے مار کے جاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, اس طریقے سے. پھر جب بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے جیسے تو محبتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. اب میری پہلی محبت اس کا مطلب پھر آخری محبت پیسہ ہوا نہیں, پیسہ نہیں, اس کا مطلب آخری محبت پیسہ ہے. آخری محبت کہیں میرے حساب سے ایمان اور صحت کے درمیان میں کہیں ہچکولے کھاتی ہے کہ نظر نہیں آتی. بندہ ایمان کو اپنے پکا کرنے کی کوشش کرتا ہے, صحت نہیں جاتی. یار تو اللہ دے واسطے آربیٹر جدوں بول رہا ہوندا ہے نا وچ نہیں بول سکتے.
اچھا نہیں تمہیں ویٹ کرنا ہے کہ وہ رک کے تجھے پوائنٹ کرے, نہیں تو کوئی بات نہیں, اپنے اندر ہی رکھ. ایمان کی بات ہو رہی ہے, میں کہ ایمان بٹ کی نہ بات کر رہے ہیں. عمران علی کی بات ہو رہی ہے. عمران بھائی آپ اپنا سوال ڈالیں. اچھا میرے حساب سے محبت چینج ہوتی رہتی ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ویڈیو گیم سے محبت ہوتی ہے, ڈفرینٹ چیزوں سے محبت ہوتی ہے, پین پینسل, میرے پاس اچھی جیومیٹری ہو, شارپنر اچھے ہوں, یہ سارے. بندہ بڑھتا رہتا ہے تو پھر موٹر سائیکل ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, ایسی ڈریسنگ ہونی چاہیے. جب جوانی کے اندر بندے کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو انسان روح کی پرواہ نہیں کرتا اور جسم کو خوبصورت بناتا ہے. جب ایک وقت انسان بوڑھا ہو کے لاغر ہو جاتا ہے تو پھر روح کہتی ہے کہ اس جسم کو ادھر دفع کرو, میں نکلوں اس میں سے, جامہ چھڑاؤں اپنا. تو اس وقت میرے خیال میں صحت بہت بڑی محبت ہوتی ہے. اور ایمان پہ خاتمہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے. تو میرے خیال میں ایمان, اور میری اپنا ایک پوائنٹ ہے, ایمان اور صحت کے درمیان میں کہیں لڑکھڑاتے زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ کو سمجھ لگو کہ میں کیسی محبتوں کی بات کر رہا ہوں. اب حمزہ بھائی آپ عمران بھائی میں لائف کے 3 فیزز میں محبت کو ڈیوائڈ کرتا ہوں پرسنلی, یہ میرا اپنا اوپینین ہے. پہلی محبت ماں, جس سے اسپیشلی جو ہے وہ زیادہ تر لڑکوں کی زندگی میں ان کی ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مجھے جب میں بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ میری ماں سے میری محبت کی کوئی انتہا نہیں, مگر جب میرے بچے پیدا ہوئے تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ نہیں, اور بھی رشتے ہیں, اور میں کبھی وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی دوسرے انسان سے مجھے اس حد تک محبت ہو سکتی ہے جتنی مجھے اپنے بچوں سے تھی. اور جب میں نے پہلی دفعہ اپنی بچی کو دیکھا, اپنی بیٹی کو, تو مجھے امیڈیٹلی اس بات کا احساس ہو گیا. اور تیسرا جو فیز ہے عمران بھائی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو پھر جو بندے کے تھاٹس ہیں وہ ایمان اور اللہ کی طرف اور زندگی کے پرپس کی طرف جو ہے وہ ری ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ اوبیسلی مختلف لوگوں کے ایکسپیرینس کی وجہ سے جو ہے وہ اینیکڈوٹل بات ہے. اچھا ہم بھی ایک, کیونکہ آج آپ بات کر رہے ہیں کھل کے, تو ایک چیز نوجوان نسل کے لیے بھی ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے طاہر القادری ان سے میں نے کہا تھا, میں نے کہا میں نہ نماز پڑھتا ہوں, باقی چیزیں اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں دین سے دور ہوں, تو کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ صبح اٹھ کے صرف اپنے اتنے یہ کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو, منہ دھو لیا کرو فجر کے ٹائم, اور پاؤں دھو لیا کرو, اور وضو کی طرح ٹائپ کی اس نے چیز تھوڑی سی بتائی ڈھکے چھپے الفاظ میں, یہ کر لیا کرو. 2-4 دن میں نے یہ کیا, میں نے کہا یار سارا کام تو کرتا ہوں, مشکل میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ کچھ ایسا سٹیپ بتائیں کہ سننے والے, کیونکہ آپ سے محبت بڑی کرتے ہیں اور آپ کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے کچھ سٹیپ بتائیں, کچھ چیزیں جو اپنی زندگی میں چینجز لے کے آئیں, ان کی زندگی سمجھ جائے. میں اس میں بہت ہی ینگ لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی, میں اس میں جو ہے وہ بڑے عمر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, مگر ینگ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیروز کی زندگی کا تفصیل سے مطالعہ کریں, تاکہ جس وجہ سے ان کو وہ ہیروز پسند ہیں وہ صلاحیتیں اور وہ کریکٹرسٹکس اپنی زندگی کے اندر ڈال سکیں. میرا خیال سے یہ انف ہے جو ہے وہ کسی بھی نوجوان کو صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے. جی چلیں, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. اچھا بہت مزہ ہے ڈسکشن میں, ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے, اور جو ہمیں سنتا ہوگا اس کا بھی وقت اچھا گزرتا ہوگا, اور بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹ زندگی کے ہمیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ. حمزہ بھائی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ حمزہ بھائی, آپ نے مہمان کیا, آپ کی مہمان بازی کا مشکور ہیں. بلال بھائی ہمیں بہت ہی جو ہے وہ مجھے مزہ آیا آج آپ لوگوں کے ساتھ, اور میں جو ہے وہ میری چاہت ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ فردر جو ہے وہ انشاءاللہ. اب ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم جو بھی سننے والے آڈینس ہیں ہمارے, وہ ایک انسان ہو جو 1 لاکھ انسان ہو, ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. اب اگر وہ ہمیں کمنٹس میں بتا دیں کہ کس ٹاپک کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے, ہماری پرسنالٹی سے لوگ تھوڑے تھوڑے واقف ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ٹاپک پہ بولیں گے. پرسنالٹی ہم عام لوگ ہیں اور بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تھاٹس کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو بھی ہمیں. ہمارے درمیان تمام گفتگو اسی طرح جو ہے وہ اسی لیول کے اوپر ہوتی ہے, اور ہم نے اس گفتگو کو زیادہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کی, جس طرح ہم جو ہے وہ یہ لنگر گپ وہی ہوتی ہے جو ہماری کیمرے کے سامنے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل, یہ آپ نے بہتر انداز میں. تھینک یو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.